شكرا لك ربي حمدا لك ربي۔ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن شعبان کا دن ہے، وہ دن جس کے بارے میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سی الجھنیں ہیں ذہنوں میں، بہت سے تصورات ہیں جو یقین کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا حقیقت ہے؟ کیا فسانہ ہے؟ اس کا فیصلہ ہم میں سے خود کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے یہ دین بھیجا ہے وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، جس نے دین سکھایا وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اپنی جانب سے جو کوئی اس پر اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار ہوگا۔ نصف شعبان کا یعنی شب برات کا تصور کیسا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھیں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں اور تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن، ما سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ حدیث کے الفاظ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ پہلی بات ثابت ہو گئی کہ رات خاص ہے، اپنی مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں اور بغض رکھنے والے کے لیے بخشش نہیں ہے۔ حدیث کے صریح الفاظ سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم شعبان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کون سی روایات ہیں جو مشہور ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر نصف شعبان کو ایک خاص انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ حد کیا ہے۔ ہم اس پر مزید بات چیت کرنے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے غور و فکر کریں گے۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے، کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی ہے؟ حد ہے، نظر کی ایک حد ہے نا، ایک خاص مقام تک دیکھ سکتی ہے۔ پھر جو دیکھنے کا آلہ ہے خود آنکھ، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے، حد ہے؟ کیا آنکھ پورا وجود بن جاتی ہے یا پورا چہرہ؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہم بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ ہمارے کان پھیل کر ہمارا پورا وجود نہیں بن جاتے، ہماری ساری زندگی سماعت نہیں بن جاتی۔ زبان اچھے عمل کرے یا برے، زبان کے لیے ایک حد مقرر ہے، رہنے کی جگہ خاص ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ انسان اپنی زندگی میں زبان کا استعمال برا کر سکتا ہے لیکن انجام بہت برا ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے۔ حد کا کراس کرنا، اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اس لیے جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا، ایسے ہی ہم آپ کے عمل کو بھی دیکھیں گے۔ شعبان کے بارے میں ہم کچھ خاص احادیث کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث سے نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہوتی، شک و شبے سے بالاتر ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے۔ اس رات کو جو کچھ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سچی بات ہے، حقیقت ہے، اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات میں کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ کھانے پکائے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، پھر عبادات ہوتی ہیں،
نوافل اور قرآن خوانیاں اور اسی نوعیت کے بہت سارے کام. اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں, آتش بازی, اور اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے. جی, جو بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو جیسے عید پر تحفے تحائف بھیجتے ہیں, اسی طرح سے نصف شعبان کے لیے, شب برات کے لیے بھی باقاعدہ طور پر کچھ نہ کچھ ان کے یہاں بھجوایا جاتا ہے. جیسے عید الفطر منائی جاتی ہے, عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے, اسی طرح سے ہمارے یہاں شب برات بھی باقاعدہ طور پر منائی جاتی ہے. آیا اس منانے کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے, اس رات کی فضیلت سے کسی کو کوئی انکار نہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ یہ رات فضیلت والی ہے؟ کون آپ سے بڑھ کر بہتر عمل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ایسا عمل نہیں کیا جیسے اعمال ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں. نہ اس رات کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے کوئی خاص کھانے گئے, نہ کوئی لباس گئے, نہ اس کے لیے کوئی آتش بازی کی مہم ہوئی, نہ اس کے لیے باقاعدہ قرآن خوانی ہوئی, نہ نوافل کا اہتمام, نہ کھانے بنے, نہ حلوہ پوری بنائی گئی, نہ ہی اس نوعیت کے اور کھانے. پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور عبادت سمجھ کر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی ریزن ہے. ہمارے یہاں کسی کام کو عبادت قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا عمومی طور پر ضروری خیال نہیں کیا جاتا. اس کا فیصلہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر کر لیتے ہیں, پھر اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے یا تو روایات گھڑی جاتی ہیں یا ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے جو ضعیف ہوں. اس وجہ سے اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ مغفرت تو ہر ایک کو عزیز ہے, ہر ایک مغفرت چاہتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا نہ مشرک کی مغفرت ہوگی نہ بغض رکھنے والے کی. اس لیے دیکھنا کیا ہے؟ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل شرکیہ تو نہیں ہے. دوسرے دیکھنا یہ ہے کہیں ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض تو نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں خواہ وہ کوئی ملازم ہو, غلام ہو, خواہ وہ آپ اس پر کتنا ہی کنٹرول رکھتے ہو, جس کے بارے میں دل میں بغض ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن جس دل کے اندر بغض ہے وہ بخشا نہیں جائے گا, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اصل میں توجہ طلب یہ بات کرنے والا کام یہ ہے, شرک سے بچے اور بغض سے بچے. شرک کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے, بغض کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے. بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو دل میں اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں آتا, نہ وہ خیال جگہ پکڑ سکتا ہے. برا خیال دل میں آتا ہے اور وہ دل میں جم جاتا ہے. جب وہ دل میں جم جاتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر کی پیچھے سے جو سیٹنگز کر دی جاتی ہیں اسی کے مطابق اس میں کوئی پروگرامز چلائے جا سکتے ہیں. دل میں اگر بغض کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں یا اس کی بیسک پروگرامنگ ہی بغض کی بنیاد پر ہو تو سمجھ لیجئے بخشش کبھی نہیں ہوگی. جس انسان سے بغض ہوتا ہے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی, اس کے بارے میں اچھا تذکرہ بھی کسی سے نہیں ہوتا, ہر ایک بات انسان نیگیٹیولی لیتا ہے. تو دل کے اندر بغض پالنا یہ کوئی سادہ سا آسان سا معاملہ نہیں ہے, مشکل کام ہے. اور اس بغض کی وجہ سے ایک تو انسان کو محنت بہت کرنی پڑتی, ہر وقت آپ یوں سمجھ لیں جیسے انگارے دہکتے ہیں نا تو دہکانا مشکل ہوتا ہے, اسی طرح سے بغض کی آگ بھڑکانا بھی بڑا مشکل کام ہے. لیکن شیاطین اس راستے پر انسان کو لگا دیتے ہیں. اس وجہ سے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, کسی کے بارے میں دل میں بغض تو نہیں ہے. تو اگر آپ ان دو امور پر غور کرتے ہیں تو دیکھیے تیسری کوئی بات نہیں جو یہاں بتائی گئی ہو کہ فلاں کام کرنا چاہیے, فلاں کام کرنا چاہیے. کیونکہ اصل میں کرنے والے کام یہی ہے کہ انسان اللہ کا حق
पूरा दे, यानी तौहीद परस्त हो, शिरक ना करे, और बंदों को उनका हक पूरा दे, उनसे बुग़्ज़ ना रखे, उनके बारे में अच्छा गुमान रखे, क्योंकि हुस्न ज़न हुस्न इबादत में से है। जहां भी कोई दिल के अंदर बुग़्ज़ पाल लेता है, वो बुग़्ज़ हसद तक जा पहुंचता है, हसद इंतकाम तक, और इंतकाम की वजह से कितने ही लोग कातिल बन जाते हैं, कत्ल तक जा पहुंचती है बात। आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे ने कैसे अपने भाई को कत्ल किया था? बुग़्ज़ ही तो पैदा हुआ था, फिर हसद हो गया, इंतकाम का जज्बा परवान चढ़ा और कत्ल कर दिया। तो बुग़्ज़ रखना कोई छोटा मामला नहीं है। दरअसल ये कैंसर से भी ज्यादा मुहलिक बीमारी, रूहानी तौर पर इतना ज्यादा इसका असर है इंसान पर। इसी वजह से अल्लाह ताला बुग़्ज़ के लिए, बुग़्ज़ रखने वाले की बख्शिश नहीं करेंगे। फिर एक और बात, एक और एंगल से भी हम देखते हैं कि अगर इस वजह से कि इस रात में अल्लाह ताला मखलूक की तरफ देखते हैं, इसमें खास किस्म की इबादत की जाए और इसमें खास किस्म के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं, तो अल्लाह ताला तो हर रात आसमाने दुनिया पर नुज़ूल करते हैं। यहां तो झांकने की बात है, हर रात नाजिल होने की बात है। हर रात जब नाजिल होते हैं, उस वक्त सब लोग क्यों सोते रहते हैं? इस्लाम पाबंदी आयत नहीं करता उठने की, लेकिन अल्लाह ताला ये सवाल करते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूं? फिर कितने ही लोग सोए रह जाते हैं बख्शिश मांगने की बजाय। है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे अता कर दूं? तो अल्लाह ताला से सवाल करने का वही वक्त है। और फिर आप देखिए कि अगर इस दिन की बात है तो हर पीर, हर सोमवार और जुमेरात भी फिर खास दिन है। फिर ये मुरव्वजा इबादत तो उन दिनों में भी होनी चाहिए, इसकी कोई इंतहा नहीं है। हमारे लोग इस मामले में इतना आगे जा चुके हैं कि हर दिन की इबादत मुख्तलिफ कर दी, और इसी तरह से हर दिन की अस्कार भी मुख्तलिफ कर दी है। काबा में पहुंचते हैं तो तवाफ के हर चक्कर की दुआ भी मुख्तलिफ कर देते हैं। ये शिद्दत पसंदी है। अब जो भी दुआ करना चाहें, कोई रोक रुकावट नहीं है, लेकिन कोई खास करना चाहेंगे तो ये सुन्नत से इन्हिराफ है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो वही अमल पसंद है, उसकी मोहब्बत भी तब मिलती है, मगफिरत भी तब होती है जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। दलील है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कह दो कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। वयगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो रजुल आमालु फी कुल्ल इस्नैनि व खमीस, हर सोमवार और जुमेरात को बारगाह इलाही में अमाल पेश किए जाते हैं। फयगफिरुल्लाह लिकुल्लि इम्रिइन ला युशरिकु बिल्लाह, बस अल्लाह ताला हर उस शख्स की गुनाह माफ कर देता है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करता, सिवाय उस शख्स के कि उसके और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी और कीना हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन दोनों को छोड़ दो यहां तक कि सुलह कर ले। ये मुस्लिम की रिवायत है 2565 नंबर पर, और कितनी ज्यादा मुशाबहत है दोनों अहादीस। 2 दिनों के बारे में भी वही बात है जो बात निस्फ शबान के बारे में। इस तरह से तो हफ्ते के हर 2 दिनों को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों में भी बख्शिश होती है। उन दिनों में भी अल्लाह ताला का क्राइटेरिया वही है, शिरक ना करे और अपने भाई से कीना और बुग़्ज़ ना रखता। लेकिन सोमवार और जुमेरात के लिए यह बात खास है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं इनको छोड़ दो यहां तक कि सुलह कर लें। सुलह कर लें तो फिर ठीक है, फिर कोई हर्ज की बात नहीं। तो ये अल्लाह ताला का एक निजाम है, उसने अपनी बख्शिश के लिए कुछ औकात मुख्तस किए हैं। तो हमें यह ज़ेब नहीं देता कि इन दिनों में, इन औकात में अपनी तरफ से इबादत का तयन करें। मेरा ख्याल है कि इतनी बात भी काफी है कि अपनी जानिब से हम इबादत का तयन नहीं कर सकते, क्योंकि दीन हमारे घर की खेती नहीं है कि जैसे जी चाहे कोई खेती उगा लें, चाहे तो बढ़ा लें, चाहे तो खेती जला दें, चाहे तो काट कर रख दें। दीन तो अल्लाह ताला की तरफ से आया, और जिस दीन को अल्लाह ताला ने
اپنا قرار دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے، اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا. اس کے ماں سوا اگر کسی اور کا قول یا عمل کوئی شخص حجت تسلیم کرتا ہے جو رسول اللہ کے عمل سے ٹکراتا ہو تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے. اس کا ایمان پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اس پر ہے جس کے عمل کو وہ حجت سمجھتا. شكرا لك ربي حمدا لك ربي